سردیوں میں فالج یا ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے کی کیا اہم وجوہات ہیں؟ ہم سائنٹیفک جو ریزنز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سردی کی وجہ سے ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں یہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، مطلب کہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ اوپر رہنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، اور جو اگر کہیں پہ کوئی بلاک بنا ہوا یا کوئی کلاٹ ہے تو اس کے ٹوٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے بلڈ کی تھکنس۔ بلڈ تھک ہو جاتا ہے یا اس کی جو وسکوسٹی ہے وہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، جس کی مین ریزن جو ہے کہ سردیوں میں ہم ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں، ہم پانی کم پیتے ہیں، اور بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے کلاٹ بننے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمارا جو سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے زیادہ دیر، اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر اپ رہے گا، ہمارا ہارٹ ریٹ تیز رہے گا، جس کے نتیجے میں کلاٹ کے رپچر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ پھر ہے چوتھے نمبر پہ فزیکل ایکٹیویٹی۔ سردیوں میں عموماً ہم ایکسرسائز کم کرتے ہیں، ہماری آؤٹ ڈور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کلاٹ بننے کے چانسز اور رپچر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ عموماً زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی۔ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا سم ٹائم سورج کی روشنی ہمیں مہیا ہی نہیں ہوتی، تو ہمارا وائٹامن ڈی جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ تیز ہوتا ہے، پھر وہی کہ کلاٹ رپچر ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے ایموشنل اینڈ مینٹل سٹریس۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سیزنل ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم نارملی کچھ ماہ کے لیے ڈپریشن میں رہیں گے یا سٹریس میں رہے گی ہماری باڈی، تو ہمارا جو کارٹیسول ہے وہ بڑھے گا۔ کارٹیسول بڑھے گا تو وہ بلڈ پریشر بڑھائے گا، وہ ہارٹ ریٹ کو جا کے افیکٹ کرے گا، وہ کولیسٹرول کو افیکٹ کرے گا، اور جو ہماری شوگر ہے تو سارا وہی پروسیس کے رپچر اور بننے کے چانسز بڑھے رہیں گے۔ پھر آخری جو ہے وہ ہے ہماری ڈائٹری ہیبٹس۔ سردیوں میں نارملی ہم سالٹی فوڈ یا اسپائسی فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو ہے ہمارا فیٹی فوڈز جس میں تلی ہوئی مچھلی ہے، باربیکیوز ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہائی کیلوریز فوڈز ہیں جس میں مٹھائیاں ہیں، چائے ہے بار بار کا استعمال، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ بھی جا کے اس پروسیس کو بڑھائیں گی، اور جو ہارٹ اٹیک یا سٹروک کے چانسز ہیں وہ ونٹر میں زیادہ ہونے کی یہ اہم وجوہات ہیں۔ بہت شکریہ۔